میرے دوستوں اور بزرگوں، آؤ کچھ مسئلے بتا دوں۔ روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 5۔ فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی، یہ 5 قسمیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ جو آپ نے منت مان لی، میرا فلاں کام ہو جائے میں روزہ رکھوں گا، تو وہ آپ پہ لازم نہیں تھا، آپ نے لازم کر لیا، وہ کیا ہو گیا؟ واجب۔ وہ کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ نفل روزہ عاشورے کا رکھا، 9-10 کا رکھا، ہر مہینے 3 رکھے، 12 ربیع الاول کا رکھا، 15 شعبان کا رکھا، 27 رجب کا رکھا، جب دل چاہا رکھا، تو یہ نفل روزہ ہوتا ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ مکروہ تنزیہی، ایسا کہ نہیں رکھنا چاہیے تھا مگر رکھ لیا، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ عصر اور مغرب کے درمیان کہتے ہیں جی باتوں کا روزہ، کھانے کا روزہ، آدھا روزہ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں، تو وہ روزہ مکروہ تنزیہی۔ اور جو نہیں رکھنا تھا، جیسے عید کے دن نہیں رکھنا، یا جب منع کیا گیا نہیں رکھنا، تو وہ مکروہ تحریمی۔ روزے کے 3 درجے، 5 قسمیں ہو گئیں، 3 درجے۔ کھانے پینے سے رک جانا پہلا درجہ، تمام اعضاء کو گناہوں سے روک دینا دوسرا درجہ، جمی ما سوی اللہ سے جدا، جمی سارے، ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جتنے ہیں ان سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جانا، مستغرق ہو جانا۔ یہ روزے کے 3 درجے ہیں۔ کھانا پینا نہیں ہے روزے میں، گناہ نہیں کرنے ہیں، اور اللہ سے لو لگانی ہے، کیونکہ روزہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ رمضان کے ہر روزے کی نیت الگ ہوگی، ہر روزے کی نیت اونچی نہیں جی میں پورے مہینے کی نیت کر رہا ہوں، نہ، روزہ آپ نے پورا مہینہ رکھنا ہے، نیت اکٹھی پورے مہینے کی ہو سکتی، کوئی نہ رکھا تو پھر کوئی مسئلہ ہو گیا، رہے ہی نہ تو ہر روزے کی الگ نیت ہوگی۔ آپ لوگ نیت کرتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، گرامر کے لحاظ سے یہ جملہ غلط ہے، مگر کرتے ہو کوئی بات نہیں۔ اردو میں بھی کہہ لیں، نہیں بھی کہیں تو آپ کا سحری کے لیے اٹھنا، سحری کے لیے اٹھنا، یہ بھی نیت ہے آپ کی، تو آپ نے زبان سے نہیں بھی کہا، دل کا ارادہ ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ہر روزے کی نیت الگ ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی غدن کہتے ہیں کل کے روزے کی، حالانکہ سحری کا ٹائم ہوتا ہے، تو جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی کل شمار، وہ پھٹتی ہے تو دن چڑھتا ہے نا، تو جب تک پو نہیں پھٹی ہے تو آپ کی رات ہی ہے، تو اس لیے آپ کہتے ہیں کل کے روزے کی۔ پو پھٹنے کے بعد نیت کرو گے تو یہ کہو گے آج کے روزے کی، پھر نویت ان اصوم ھذا الیوم من فرض رمضان، اس طرح پڑھنا ہوگا، یا اردو میں کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اور سحری سے پہلے کریں گے تو میں کل کے روزے کی، یہ بھی آپ کو بتا دیا۔ آئیے، آپ کو میں نے اتنی بات شروع میں کی، پھر کر رہا ہوں کہ سحری ضرور کیا کرو۔ سحری، آپ سحری کہتے ہو، سحری کے معنی تو جادو کے ہوتے ہیں، سحری کیا لفظ ہے؟ سحر، سحور، سحر لفظ ہے، سحری کہو گے سین کے نیچے زیر لگاؤ گے تو اس کے معنی تو جادو کے ہوتے ہیں۔ سحری کرنا ضروری ہے، ضرور کیا کرو۔ آپ نہیں کرو گے تو پھر فجر کی نماز کیسے پڑھو گے؟ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم رات کے 2 بجے کھا کے سو رہے ہیں، بس ٹھیک ہے جی ہماری سحری، تو آپ نے فجر نہیں پڑھی تو پھر روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے آپ کا؟ روزے میں آپ فرض نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ کے روزے کا آپ کو کیا ثواب مل رہا ہے؟ تو سحری بھلے ہو، حدیث میں آتا ہے 1 گھونٹ پانی پیو یا 1 کھجور ہی کھا لو، تمہارے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، تمہارے لیے بخشش کی دعا ہے کہ جس نے سحری کی، کھلا بھی رہے، دعا بھی مل رہی ہے آپ کو، تو کوشش کریں سحری ضرور کیا کریں۔
جن چیزوں سے روزہ نہیں جاتا، نہیں ٹوٹتا، وہ سن لے۔ بھول کر کھانے پینے سے، بھول کر، آپ کو یاد نہیں رہا، یہ نہیں کہ بھولے بنے ہوئے ہیں، وہ نہیں، یاد نہیں رہا، آپ نے کھا لیا پی لیا، آپ کو بعد میں خیال آیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، رب نے کھلا دیا آپ کو۔ لیکن منہ میں ڈالا اور یاد آ گیا تو وہ اندر نہیں اتاریں گے، وہ باہر نکالنا ہے۔ یہ نہیں کہ اب تو منہ میں آ ہی گیا ہے، میں حلق سے نیچے اتار لوں، نہ، وہ باہر نکالنا ہے۔ گونٹ بھی ہے تو اندر نہیں اتارنا، باہر نکالنا ہے۔ تو بھول چوک جو ہو جائے کھانے پینے میں، اس سے روزہ نہیں۔ الٹی، وامٹ، قے، جو بھی نام دیتے ہیں، غلبہ ہو گیا، الٹی ہو رہی ہے، منہ بھر کے ہو گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اس میں سے تھوڑا سا ہی واپس اندر چلا گیا تو ٹوٹ جائے گا۔ الٹی ہونے سے روزہ، مگر تھوڑا سا بھی چلا گیا واپس تو روزہ، احتیاط۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر الٹی کرے گا تو روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا، خود بخود ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کوئی لیکوڈ ڈالے گا، کوئی دوا ایسی وہ دماغ تک جائے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احتلام ہو گیا، مرد حضرات سمجھ گئے ہوں گے، سوتے میں آپ کو جو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ آپ پہ غسل لازم ہو جاتا ہے، احتلام، ویٹ ڈریم، روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر نہانے میں دیر نہ کرے۔ پچھنے لگانا، ہجامہ، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ پر غسل لازم تھا، صبح ہو گئی، آپ نے ابھی غسل نہیں کیا، آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں، آپ سحری کریں، روزہ رکھیں گے، روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر آپ نے نماز ضائع نہیں کرنی۔ اگر نہیں تھا پانی، اس کی وجہ سے رہ گئے تو روزہ رکھیں، جتنی جلدی ہو سکے غسل کریں، روزہ آپ کا رہے گا۔ منہ کھلا ہوا تھا اور مکھی چلی گئی، باتیں کر رہے تھے، کہیں سے گزر رہے تھے، جمائی لے رہے تھے۔ ہم لوگ جمائی لیتے ہوئے اکثر منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتے، ورنہ ہونٹ سخت کر لو یا انگلی دے لو، تو منہ کھلا ہوا تھا تو کیا چلی گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مگر خود نگلیں گے تو، خود نگلیں گے تو، اب یہ نہ سمجھنا اور کچھ نہیں تو چلو مکھی صحیح، وہ والی حرکت نہ کرنا۔ مکھی ویسے چلی جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن خام خام منہ کھول کے نہ بیٹھ جانا کہیں پہ، مہربانی کرنا۔ آج کل کورونا، اگر کورونا مکھی کے ساتھ ہوا تو اور مشکل ہو جائے گی۔ دھواں اڑ رہا ہے کسی چیز کا بھی، سڑک بنا رہے ہیں، ڈامر والا اڑ رہا ہے، یا کہیں آگ لگی ہوئی ہے، یا ویسے کچرا جلا رہے ہیں، وہ دھواں اڑ رہا ہے، آپ کو لگے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر آپ نے کھینچا، وہ اگربتی کا ہو، وہ موم بتی کا ہو، کہیں سگریٹ نہیں پی رہے، کسی نے پی لی ہے تو آپ نے اس کا دھواں کھینچ لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود کھینچا تو روزہ، ویسے لگ گیا نہیں ٹوٹے گا۔ سنگی لگانا، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ نے سننا ہے کہ کون کون سی چیزیں، ایک اور چیز، تیل لگانے سے، سر میں لگائیں، بدن میں لگائیں، روزہ نہیں، کان میں نہ ڈالیں، کیونکہ اگر وہ کان میں جذب ہو کے دماغ تک جا رہا ہے اس کو تو وہ غلط ہوگا۔ ویسے معمولی سا اگر لگایا خشکی ہٹانے کے لیے وہ اور بات ہے، قطرے نہیں ڈالنے اس کے، کیونکہ وہ جذب ہو کے آپ کے دماغ تک جائے تو وہ آپ کے روزے کو نقصان دے گا۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی کے قریب نہیں جانا تھا، جو کام منع تھا روزے میں کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حقہ، سگریٹ، تمباکو،
انہیلر جو کھینچتے ہیں سانس کے لیے دوا کے ساتھ، یا ناک میں دوا ڈالنا، پانی ڈالنا، کھینچنا، ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈورا، دھاگا، تھریڈ رنگین ہے، منہ میں ڈال کے درزی حضرات یا خواتین وہ اس میں منہ میں رکھ لیتے ہیں دھاگا، یا اس میں سوئی میں ڈالنے کے لیے نرم کرتے ہیں، تو اگر اس سے رنگ نکلا، وہ رنگ تھوک میں مل گیا، وہ تھوک نکل لی، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوتھ پیسٹ، ماؤتھ واش، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ جب ٹوتھ پیسٹ کریں گے، ماؤتھ واش ڈالیں گے، آپ کہیں گے نہیں جی بس میں نے صرف دانتوں میں گھما، اس کو آپ کی تھوک میں وہ چلا جاتا ہے، منہ پہ تھوک میں غالب ہو جاتا ہے، پورے منہ میں اس کی خوشبو پھیلتی ہے، ذائقہ پھیلتا ہے، وہ آپ کے اندر جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کریں گے آپ مسواک کریں۔ کیا کریں؟ آپ کہیں گے میں خالی برش کر لیتا ہوں، خالی برش میں خون کا خطرہ رہے گا، اگر خون نکلا وہ تھوک میں مل گیا، وہ بھی آپ کے روزے کو توڑ دے گا۔ تو احتیاط کریں، مسواک کریں، ٹوتھ برش وغیرہ نہ کریں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کان یوں لے کے کھڑے ہو جائیں، جتنا پانی اب کہیں اور نہیں لے سکتا تو کان میں ہی لے لوں، ایسا نہ کرنا۔ لیکن خود پانی چلا جائے گا اور کان کے پردے میں سوراخ نہیں ہے، اگر سوراخ ہے تو پانی چلا گیا، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کان میں صرف پانی جائے تو آپ پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وقت میں غلط فہمی ہو گئی، جو آج کل نہیں ہوتی ہے، پہلے ہو جاتی تھی۔ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، اتنی سہولتیں نہیں تھیں، تو پتہ نہیں ابھی جناب سحری کا وقت ختم ہو گیا یا نہیں، افطاری ہو گئی ہے یا نہیں، سورج غروب، یہ پہلے ہو جاتا تھا۔ اگر اب بھی کسی سے غلط فہمی ہو گئی، ایسے ہی ہے ٹائم ہو گیا ہے، میں اس نے سمجھا کہ ٹائم ہو گیا، گھڑی دیکھی، نظر غلط پڑی یا غلط لگا، معلوم ہوا گھڑی رکی ہوئی تھی لیکن ٹائم وہی تھا، اس سے غلط فہمی ہو گئی، اس نے تسلی نہیں کی، تو ایسی صورت میں اگر اس نے روزہ توڑ لیا تو اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ بغیر نیت کے کسی نے روزہ رکھ لیا، بعد میں آیا خیال، تو اس پہ صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، کفارہ